اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ سقوط القدس کے بعد تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر شدید جمہور طاری رہا، مگر پھر یکایک ان ساکت لہروں میں اضطراب پیدا ہوا اور عماد الدین زنگی کی شکل میں ایک چٹان عالم اسلام کے دفاع کے لیے ابھر آئی۔ عماد الدین زنگی کے پے در پے حملوں نے عیسائی فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیر نگی کرنے کا خیال نکال دیا، اور وہ فلسطین اور شام کے مقبوضات کے دفاع ہی کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ عماد الدین زنگی کا باپ ملک شاہ سلجوقی کا ایک معتبر ترین غلام تھا۔ ملک شاہ نے اسے قسیم الدولہ کا خطاب دیا تھا۔ وہ نہایت شریف، دلیر اور بیدار مغز انسان تھا۔ ملک شاہ نے اسے حلب کا حاکم بنایا تو اس کے عدل و انصاف کی ہر طرف تعریف ہوئی۔ اس نے موصل اور دیار بکر کو بھی ملک شاہ کے جانشین سلطان برقیارت کے لیے مسخر کیا۔ اس کے زیر انتظام علاقوں کا امن امان مثالی تھا۔ قافلوں کے راستے نہایت محفوظ تھے، لوگ چین کی زندگی گزار رہے تھے۔ 488 ہجری میں سلجوقی بادشاہت سے وفاداری کرتے ہوئے عماد الدین کا باپ قتل ہو گیا۔ اس وقت اس کا بیٹا عماد الدین صرف 10 سال کا تھا، اور اس کا دوست کربوکا جس کا نام تھا، جو کہ موصل کا حاکم تھا، اس یتیم بچے یعنی عماد الدین کی پرورش کرنے لگا، یہاں تک کہ یہ بچہ کڑیل جوان بن کر موصل کی فوج میں بہادری کے جوہر دکھانے لگا، اور اس کی غیر معمولی قابلیت مشہور ہوتی چلی گئی۔ کربوکا کے بعد موصل کے جتنے بھی حاکم تبدیل ہوئے، سب نے عماد الدین زنگی کی جرت اور مارکا دانی کو سراہا۔ پھر وہ سلطان محمود سلجوقی کے دربار سے وابستہ ہو گیا، جس نے اس کی صلاحیت دیکھتے ہوئے 518 ہجری میں اسے واسط اور بصرہ کا جاگیردار بنا دیا۔ یہاں ایک سردار کی حیثیت سے اس نے خوب شہرت کمائی۔ پھر سلطان نے اسے اپنے شہزادوں کا خاص استاد مقرر کر دیا، جسے اتالیق یا اتابک کہا جاتا تھا۔ یوں عماد الدین اتابک کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس نے سلجوقی بادشاہ کی خدمات انجام دیتے ہوئے حیرت ناک کارنامے سر انجام دیے۔ 520 ہجری میں سلطان کے خلیفہ بغداد سے چپکرش کے دوران عماد الدین زنگی نے بغداد کی واسط کو بڑی خوبی کے ساتھ بچایا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے بغداد پر ایک زور کا جوابی حملہ بھی کیا کہ خلیفہ مسلحت پر آمادہ ہو گیا۔ اس واقعے نے سلطان کی نظر میں زنگی کا رتبہ بہت ہی بڑھا دیا تھا۔ اس نے اسے بغداد کا منتظم اعلیٰ بنا دیا۔ 521 ہجری میں سلجوقی بادشاہ کے ماتحت موصل کا حاکم فوت ہوا تو سلطان محمود کو عماد الدین اس عہدے کے لیے موزوں لگا، چنانچہ اس نے موصل اور دیگر علاقوں کا حاکم اس کو بنا دیا۔ یہ موصل کی دولت اتابکیہ کا آغاز تھا۔ عماد الدین زنگی صلیبیوں کے خطرے کو پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ادھر الجزیرہ، کردستان اور شام کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کی خانہ جنگیوں کے باعث مسلمانوں کی طاقت منتشر ہو رہی تھی، اور اس طوائف الملوکی کو ختم کیے بغیر صلیبیوں سے بھرپور مقابلہ ممکن نہ تھا۔ چنانچہ زنگی نے موصل کے نظام حکومت کو مضبوط کر کے ان بکھری ہوئی آزاد ریاستوں کی طرف پیش قدمی کی، جن کی طاقت مسلمانوں سے لڑانے میں صرف ہو رہی تھی۔ اس نے مختلف شہروں پر قبضہ کر کے اپنی عملداری شام کی سرحدوں سے ملا دی۔ 523 ہجری میں وہ درہ فرات عبور کر کے عیسائی مقبوضات کی راہ میں حائل مسلم ریاستوں کی طرف بڑھا، اور اس نے کافی ساری ریاستوں پر قبضہ کر لیا، جس میں حلب، حمص جیسے اہم شہر یکے بعد دیگرے اس کے سامنے سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ اب وہ اور عیسائی سامنے آ چکے تھے۔ 524 ہجری میں اس نے فرنگیوں کے مضبوط ترین قلعے حسن سارب پر حملہ کر دیا، اور ایک خونریز جنگ کے بعد فرنگیوں کو شکست فاش دے کر قلعے کا منہدم کروا دیا گیا، تاکہ آئندہ نصرانیوں کو یہاں قدم جمانے کا موقع نہ مل سکے۔ نصرانیوں کا دوسرا اہم قلعہ حارم تھا، جس کے والی نے صلح کی درخواست کی تھی۔ عماد الدین کی فوج کیونکہ تھک چکی تھی، اس لیے اس نے حام کی سالانہ نصف آمدنی وصول کرنے کے معاہدے پر صلح قبول کر لی۔ عماد الدین کی ان فتوحات سے حلب، حماتہ اور گرد و نواح کے بہت سارے شہر نصرانیوں کے مظالم سے محفوظ ہو گئے، اور ان علاقوں کی عوام نے مدتوں بعد سکھ کا سانس لیا۔ عماد الدین کی ان مہمات کے بعد اس کے آقائے ولی نعمت سلطان محمود سلجوقی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے دوسرے بھائیوں میں خانہ جنگی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، جس میں عماد الدین زنگی کو بھی حصے دار بننا پڑا۔ مشیت الہی نے نجم الدین ایوب کو عماد الدین زنگی سے ملانا طے کر لیا تھا۔ یہ ملاپ اس لیے ضروری تھا کہ اس سے ایک نئی کہانی وجود میں آنے والی تھی۔ سلطان محمود سلجوقی کی
موت کے بعد 526 ہجری میں عراق و خراسان کی سیاست پر سلطان سنجر سلجوقی پوری طرح چھا گیا۔ اس نے سلطان مسعود کو شکست دے دی اور بغداد کو تابع کرنے کے لیے عماد الدین زنگی کو دعوت دی کہ وہ بغداد کے منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے وہاں جا پہنچے۔ کیونکہ یہ سب کچھ خلیفہ کی مرضی کے خلاف تھا، اس لیے اس نے عماد الدین زنگی کو روکنے کی تیاری کر لی۔ 27 رجب 526 ہجری کو عماد الدین زنگی اور بغدادی افواج میں بڑی خونریز جنگ چھڑی۔ عماد الدین زنگی کے ساتھ بنو اسد کے سردار وبیس بن صدقہ کے جنگجو بھی تھے، جو لشکر کا اہم ترین حصہ تھے۔ جنگ زوروں پر تھی کہ وبیس بن صدقہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا، دیگر امراء بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ عماد الدین زنگی میدان میں تنہا رہ گیا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق جم کر لڑتا رہا، مگر جب اس کے ساتھی بہت کم رہ گئے تو اسے بھی پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس نے بڑی شکستگی کی حالت میں موصل کا رخ کیا۔ راستے میں چند منازل طے کرنے کے بعد اس کے ساتھیوں کا تھکن سے برا حال ہو چکا تھا، وہ مزید سفر کرنے کے قابل نہیں تھا۔ سواریاں بھی جواب دینے لگی تھیں۔ زخمیوں کو علاج معالجے، سپاہیوں کو خوراک اور سواریوں کو چارے کی سخت ضرورت تھی۔ ایسے میں ان کی نظر دریائے دجلہ کے پار تقریر کے قلعہ پر جا پڑی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر مشیت خدا بندی راہ جہاد کے دو مسافروں کو ان کے ساتھ ملانا چاہتی تھی۔ قلعہ دار نجم الدین ایوب دریا کے کنارے ٹھہرنے والی اس تباہ حال فوج کی درماندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عام حالات میں شاید وہ اتنی آسانی سے کسی کو پناہ نہ دیتا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ عماد الدین زنگی کا قافلہ ہے تو اس نے قلعہ کے دروازے عماد الدین کے لیے کھول دیے۔ دریا دجلہ پر کشتیوں کا پل بنا کر زنگی فوج کے سپاہیوں کو وہاں سے کراس کروایا۔ مسافر کے لیے خوراک اور سواریوں کے چارے کا فوری بندوبست کیا۔ زخمیوں کے علاج و معالجہ کا بہترین انتظام کیا۔ عماد الدین زنگی 15 دن تک وہاں ٹھہرا رہا اور نجم الدین ایوب اس کی خدمت گاری کے لیے مستعد رہا۔ جب عطابک زنگی وہاں سے موصل روانہ ہوا تو اس کے دل میں نجم الدین کے لیے بڑی جگہ بن چکی تھی۔ ان دنوں زنگی کی زیادہ تر توجہ عراق کے سیاست پر تھی، کیونکہ ان دنوں خلیفہ مستنصر باللہ سے سلجوقیوں کی کشمکش وقفے سے جاری تھی، لہٰذا خود زنگی بھی بعض مہمات میں بغداد کے خلاف سرفا رہا ہوا تاہم بعد میں اس نے خلیفہ سے صلح کر لی اور مرکز خلافت کا حسب سابق احترام کرنے لگا۔ خلیفہ مستنصر کے دور میں عماد الدین کو فرنگیوں کے مقابلے کے لیے کوئی نئی مہم شروع کرنے کا موقع نہیں مل سکا، البتہ وہ کردستان میں اپنی سرحدوں کو وسیع کرتا رہا اور 528 ہجری میں کردوں کے کئی قلعوں پر قابض ہو گیا۔ دمشق کا حاکم اسماعیل بن بوری شمس الملوک اپنی حکومت کی کمزوری کے باعث فرنگیوں سے خوفزدہ تھا۔ اس نے زنگی کو از خود دمشق پر قبضے کی دعوت دی، چنانچہ زنگی نے دمشق پر بھی حملہ کیا، مگر شمس الملوک کے درباریوں نے دمشق کو زنگی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اختلاف اتنا بڑا کہ حاکم دمشق اپنے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نئے حاکم کے نائب معین الدین نے شہر کا دفاع شروع کر دیا۔ زنگی محاصرہ کیے رہا، مگر پھر خلیفہ مستنصر کی طرف سے صلح کے دباؤ پر اس نے یہ مہم ترک کر دی۔ نجم الدین ایوب نے زنگی کو پناہ دیتے ہوئے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ اس فیصلے میں کسی بیرونی دباؤ کا بالکل بھی دخل نہیں تھا، مگر جب بغداد میں اس کے سرپرست بہروز کو، جس نے اس کو خانوادے کو تقریت کی کلا داری سونپی تھی، اس اقدام کی اطلاع ملی تو وہ ناراض ہوا اور اسے عاقبت اندیشی تصور کیا۔ اس کے باوجود نجم الدین کو اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ تاہم انہی دنوں ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ نشانہ بازی کے دوران نجم الدین کی غلطی سے تیر بہروز کے ایک غلام کو لگا، جو مہلک ثابت ہوا۔ نجم الدین کو اس واقعے سے سخت ندامت ہوئی۔ بہروز کے لیے بھی یہ بہت تکلیف دہ بات تھی، مگر کیونکہ ایسا بلا قصد ہوا تھا اس لیے رعایت کی گنجائش نکل آئی۔ کیونکہ تقدیر الہی میں اس کردی خاندان اور زنگی خانوادے کے راستے میں ایک اکٹھے ہونا طے ہو چکا تھا، اس لیے کچھ عرصہ بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ نجم الدین کو سب کو چھوڑ کر موصل کی راہ اختیار کرنا پڑی۔ نجم الدین ایوبی کے صبر و تحمل کے برعکس اس کے چھوٹے بھائی شیر کو بھی جوش کا عنصر غالب تھا۔ ایک دن اس نے شہر کے کسی بدقباش افسر کو جان سے مار ڈالا۔ اس افسر نے کسی لڑکی کو چھیڑا تھا۔ لڑکی نے آ کر شیر سے فریاد کی۔ وہ غضبناک ہو کر اس افسر کی تلاش میں نکلا اور اسے نیزے کے وار سے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مقتول نصرانی تھا اور اس نے شیر سے بےہودہ گوئی بھی کی تھی۔ اس دور میں مسلمانوں کے سیاسی و اخلاقی تنزل کے باوجود افسران تو کجا
حاکم بھی عدالت کی گرفت سے آزاد نہیں ہوگا کرتے تھے، اس لیے شیرکو کے ہاتھوں اس کا مارے جانا عدالت قتل پر حکومت نے باز پرس اس لیے شیرکو کے ہاتھوں اس ماورائے عدالت قتل پر حکومت نے باز پرس کر لی۔ خود نجم الدین ایوب اس معاملے میں اپنے بھائی سے ناراض تھا۔ اس نے خون بہا دینے میں بھی بھائی کی مدد سے انکار کر دیا اور اسے قید کر کے تمام صورتحال بغداد میں اپنے والی مجاہدین بہروز کو لکھ دی۔ بہروز کو سخت رنج ہوا۔ اس نے جواباً لکھا، تمہارے باپ کا مجھ پر احسان ہے، اس لیے میں تم دونوں بھائیوں سے سخت برتاؤ کرنا پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تقریر سے نکل جاؤ۔ اس وجہ سے پھر کرد خاندان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ زنگی اپنے حصے کا کام انجام دے چکا تھا۔ اسلامی دنیا پر نصرانیوں کی مزید جارحیت کا رستہ بند کر کے اس نے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی ہیبت میں لاکھڑا کیا تھا۔ 60 سال کے تھکے ماندے جسم کو اب آرام کی ضرورت تھی، پھر بھی راحت و آرام کا لفظ اس کے لیے اجنبی تھا۔ نصرانیوں کو ایک شدید دھچکا پہنچانے کے بعد وہ اندرونی مہمات کی طرف متوجہ ہوا۔ 5 ربیع الثانی 541 ہجری کی شام وہ ابر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اچانک چند غدار غلاموں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر اس کو شہید کر دیا۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ زنگی کی شہادت نے مسلمانوں جس قدر بے چین کیا، عیسائی اتنا ہی خوش ہوئے۔ مچاڑ کے بقول اس کی موت کی خبر سے نصرانیوں نے اپنی شکستوں کا غم دور کیا اور اس قدر خوشی کا اظہار کیا کہ گویا مسلمانوں کی ساری طاقت یک بارگی زمین بوس ہو گئی ہے۔ عماد الدین زنگی بڑا بہادر، شریف اور جنگجو انسان تھا۔ اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن ایک سپاہی اپنے ذمہ داری سے غافل ہو کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو زنگی کو سر پر کھڑے پایا۔ یوں ہی اس کی نگاہیں اس شیر سے دو چار ہوئیں۔ خوف کے مارے وہیں دم توڑ گیا۔ زنگی جو ایک معمولی سپاہی تھا، اپنی اولاد کے لیے ایک وسیع ملک چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے لیے القدس کی آزادی کی راہ ہموار کر دی تھی۔ عماد الدین زنگی کی موت کی خبر نے بیلبک کے درو دیوار بھی ہلا ڈالے تھے۔ نجم الدین ایوب اس کے عواقب سے بے خبر نہ تھا۔ وہ اپنے اندازے کے عین مطابق دیکھ رہا تھا کہ اتابک زنگی کی سلطنت فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ حلب سمیت شام کے صوبے اس کے چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے پاس آ گئے، جبکہ موصل میں اس کا بڑا بیٹا سیف الدین غازی مستقل حکومت کا دعوے دار بن گیا۔ ان دونوں میں اقتدار کی کشمکش کے دوران موقع پا کر دمشق کے حکمران نے بیلبک کا محاصرہ کر لیا۔ نجم الدین نے اپنے آقا زادوں سے حکومت کی طلب کی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ نجم الدین ایوب کو اتابک زنگی کی موت کا شدید ملال تھا، سو اس کے بیٹے میں تقسیم شدہ سلطنت سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بیلبک کے لیے کسی کمک کا انتظار بے سود ہے، کیونکہ اتابک زنگی کے جانشینوں کو باہم محاذ رائی سے قطر فرصت نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو کشت و خون سے بچانے کی خاطر بیلبک حاکم دمشق کے حوالے کر دیا، اور اس کے بدلے میں اس نے دمشق میں ایک مکان اور نواحِ شہر میں 10 دیہاتوں کی جاگیر حاصل کر لی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بھائی شیرکو کو زنگی خانوادے سے ہی وابستہ رکھنا بہت پسند کیا۔ زنگی کے جانشینوں میں نور الدین زنگی یقیناً اپنی ذہانت، شجاعت اور دینداری کے باعث قابل ترجیح تھا۔ چنانچہ شیرکو حلب میں نور الدین زنگی کے دربار سے منسلک ہو گیا۔ یہاں اسے اپنی جنگجوانہ صلاحیتوں کو دکھانے کا خوب موقع ملا اور وہ اسد الدین کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اسے نور الدین زنگی جیسا بلند حوصلہ قائد نصیب ہوا تھا، جو پردم شناس بھی تھا اور بہادروں کا قدردان بھی۔ نور الدین سچ مچ مجاہد فی سبیل اللہ تھا۔ 541 ہجری میں اپنے باپ کے قتل کے بعد سے لے کر اپنی موت تک وہ
مسلسل نصرانیوں سے مارکوں میں مشغول رہا۔ سب سے پہلے اسے روحا کی بازیابی کے لیے جانا پڑا۔ ہوا یہ کہ روحا کے سابق حکمران کاؤنٹ جوسیلین دوئم نے عماد الدین زنگی کی موت کے بعد موقع پا کر مقامی آرمینی باشندوں کو، جو کہ مذہباً عیسائی تھے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ ان سے گٹھ جوڑ کر کے وہ باقاعدہ فوج کے ساتھ روحا پر حملہ آور ہوا اور بڑی ہی آسانی سے شہر پر قابض ہو گیا۔ تاہم شہر کے مسلمان قلعے میں مسحور ہو گئے، جسے جوسیلین فتح نہ کر سکا۔ نور الدین نے یہ اطلاع پاتے ہی حلب سے روحا کی جانب پیش قدمی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس طرح جوسیلین کی فوج قلعے کے مسلمانوں اور نور الدین کے سپاہیوں کے درمیان محصور ہو گئی۔ ایک رات نصرانیوں نے جان بچانے کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیے اور سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر قلعے کی فوج نے تعاقب کیا اور نور الدین کے لشکر نے بھی سامنے سے انہیں گھیر کر مارا۔ کاؤنٹ جوسیلین جان بچا کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ روحا شہر پر قبضے کے بعد اس پوری ریاست کا بچا کچا علاقہ کچھ نور الدین نے فتح کر لیا اور کچھ پر مسعود بن کلج ارسلان نے قبضہ جما لیا۔ اس طرح روحا، جو شام میں صلیبیوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ریاست تھی، تقریباً پوری کی پوری نصرانیوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ روحا کی فتح کی خوشی اس وقت دوبالا ہوئی جب نور الدین کے بھائی سیف الدین غازی نے شام آ کر اس سے ملاقات کی اور اسے گلے لگا کر نصرانیوں کے خلاف متحد رہنے کا اعلان کیا۔ مگر جلد ہی نور الدین زنگی کو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ شام کے عیسائی پادری یورپ پہنچ کر پوپ کو مسلمانوں کی ان فتوحات کی داستان سنا چکے تھے۔ یورپ میں ان خبروں نے ایک آگ سی لگا دی تھی۔ مچاڑ لکھتا ہے، نصرانیوں کی سفارت کا بیان سن کے پوپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے پڑے اور روحا کی مصیبتوں اور یروشلم پر آنے والے خطرات کے احساس نے سب میں رنج و ڈر پیدا کر دیا تھا۔ تمام یورپ میں خوف و دہشت کی پکار مچ گئی تھی۔ پہلی صلیبی جنگ کی طرح اس بار بھی لوگوں کو بھڑکانا مشکل ثابت نہ ہوا۔ ایک پادری سینٹ برنا ڈاس انشتعال انگیزی میں بہت پیش تھا۔ فرانس کے شہر ویلزلی کے مقام پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں سینٹ برنارڈ کی جوشیلی تقریر نے کوہرام مچا دیا۔ شاہ فرانس لوئی افتم نے خود سینٹ برنارڈ کے ہاتھ سے صلیب مقدس لی۔ لوگوں کے بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اسے قلعے سے نکل کر میدان میں آنا پڑا۔ ایک چوبی مینار پر چڑھ کر اس نے صلیب سینے سے لگا کر سب کو دکھائی اور مجمع کو جوش سے بے حال کر دیا۔ اب برنارڈ نے جرمنی کا رخ کیا۔ یہاں کے بادشاہ کونراڈ ثالث نے اس کی مہم میں کوئی دلچسپی نہ ظاہر کی، مگر برنارڈ نے کوشش جاری رکھی اور ایک دن اس کے سامنے مسلمانوں کے مظالم کی اتنی دردناک منظر کشی بیان کی کہ بادشاہ بے اختیار رونے لگا اور سینٹ کے ہاتھ سے صلیب لے کر فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ یوں فرانس میں دوسری صلیبی جنگ کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ ان گنت لوگ صلیبی جنگ کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہو گئے۔ دیہات ویران اور قلعے خالی ہو گئے، سوائے یتیموں اور بیواؤں کے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ 542 ہجری میں 4 لاکھ فرانسیسی سپاہی فرانس لوئی افتم کی قیادت میں یورپ سے ایشیائے کوچک پہنچے اور شام کی طرف بڑھنے لگے۔ شام کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے ان کی افواج کو پونیا کے سلجوقی ترکوں نے بری طرح سے پامال کر دیا۔ موسم کی سختیوں نے بھی انہیں تباہ حال کیا ہوا تھا۔ جب یہ فوج انطاکیہ پہنچی تو 1 لاکھ یعنی صرف 1/4 رہ گئی۔ ادھر شاہ جرمنی اورنر ثالث قسطنطنیہ سے بحری راستہ اختیار کر کے شام کے ساحلی شہر حقا پہنچ گیا۔ یہ دونوں بادشاہ یروشلم میں آ کر اکٹھے ہوئے اور راستے کے مصائب ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ جنگ کی منصوبہ بندی شروع کی۔ شاہان یورپ نے شاہ یروشلم بالڈون ثانی کے ساتھ مل کر سب سے پہلے دمشق کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ دمشق کے عمراء کا نصرانیوں سے صلح کا معاہدہ تھا، مگر صلیبی لشکر نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ شہر کی فصیل جو مٹی کی بنی ہوئی تھی گزشتہ صلیبی حملے سے خاصی شکستہ ہو گئی تھی، تاہم شہر کے باغوں کی گنجانی نے اسے ایک طرف سے محفوظ بنا رکھا تھا۔ بہرحال صلیبی لشکر نے دمشق کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ دمشق کے سالاروں میں نجم الدین ایوب بھی شامل تھا، جس نے نہایت آمردی سے شہر کا دفاع کیا۔ عمرائے شہر نے بھی بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا۔ دمشق کے نائب حاکم معین الدین انر نے مدد کے لیے سیف الدین غازی کو بلوایا، جو حلب سے نور الدین زنگی کو ساتھ لیتا ہوا حمص پہنچا اور صلیبی افواج سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ صلیبی حکمران عمرائے شام کے اتحاد، مقامی فوج کی زبردست مزاحمت اور حاکم دمشق کے
सियासी चालों से कुछ ऐसे सटपटाए कि एक मुद्दत के मुहासरे और झड़पों के बाद नाकाम वापस लौट गए। दमिश्क से वापस जाते हुए उन्होंने कसियानी बिल्ली खंबा नोचे के की तरह अस्कलान का मुहासरा करने की भी मंसूबाबंदी की, मगर आखिर में सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस जाना पड़ा। इस मुहासरे में काबिल जिक्र पहलू ये है कि अयूब जो खानदान अयूबिया का सरदार था, दमिश्क की अफवाज का सालार था, उसके साथ उसका लड़का सलाहुद्दीन भी था, जो एक दिन नसरानियों पर इस तरह गालिब आने वाला था कि यरूशलेम का मालिक बन जाएगा। सलीबी जंगजुओं की वापसी के बाद भी नूरुद्दीन जंगी की यह लगार रुकने में ना आई। मुहर्रम 545 हिजरी में उसने हलब की शाम में काउंट जोसिलियन के दूसरे अहम किला अजाज को भी फतह कर लिया। इस मुहिम में जोसिलियन खुद भी गिरफ्तार हुआ और 9 साल कैद में रहने के बाद जेल में ही मरा। यही जोसिलियन था जिसने नूरुद्दीन के एक अमीर को गिरफ्तार करके उसकी जिरा कोनिया सल्जूकी बादशाह मसूद बिन किलिज अरसलान को भेजकर कहा था कि अनकरीब नूरुद्दीन को भी गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। नूरुद्दीन ने उसकी इस बात का अमली जवाब दिया था। अब 14 बरस का हो चुका था। उसने दमिश्क पर अक़वाम यूरोप की इस यलगार को अपनी आंखों से देखा था और मुहासरे की सख्तियां बर्दाश्त की थीं। दमिश्क जो कि आलम इस्लाम के कदीम इल्मी मराकज़ में से एक था, बिलाशुबा इस बच्चे की तालीम व तरबियत के लिए बेहतरीन मुकाम था। सलाहुद्दीन ने यहाँ अपना लड़कपन किस तरह से गुजारा, तारीख इसके बारे में खामोश है। दर हकीकत इस वक्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये आम सा सिपाही आगे चलकर कितना बड़ा इंसान साबित होगा। बहर सूरत ये बात यकीनी है कि सलाहुद्दीन ने ये दिन फ़कत खेलने कूदने में नहीं गुजारे। इसकी जवानी में ज़ाहिर होने वाले हैरान कुन कमालात इस बात के गवाह हैं कि वो इल्म दोस्त इंसान था, मरवजा अलूम व फ़नून और शेर व अदब का अच्छा ज़ौक़ रखता था। कुरान मजीद से उसे ख़ास शगफ़ था। उसे तफसीर व हदीस की किताबों और इस्लामी तारीख़ के औराक खंगालने का भी शौक़ था। इन खूबियों के साथ साथ उसकी हरबी तरबियत बेमिसाल थी। यकीनन उसे अपने वक़्त के चीदा उस्ताद मिले थे, जिन्होंने एक संजीदा और बुर्दबार लड़के को बहुत कम वक़्त में कामिल सिपाही के रूप में ढाल दिया। इन तमाम बातों से बढ़कर उसमें इस्लामी गैरत व अहमियत का वो मादा पुख्ता हो चुका था जो उसे अपने बाप से विरसे में मिला था। उसे बाद में ज़ुहद व तक़वा में जो मुकाम हासिल हुआ था, उसे देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि उसे दमिश्क के औलिया, सूफिया और मशाइख की मजालस में बैठने का मौका भी मिला होगा। ये वो औसाफ थे जो सलाहुद्दीन को 20 बरस के बाद इस्लामी तारीख़ का माया नाज, जर्नैल, मिसाली हुक्मरान और बेनज़ीर फ़ातह बनाने में मुआवन साबित हुए। दूसरी जंग के चंद सालों बाद नजमुद्दीन अयूब अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बायस दमिश्क की फ़ौज का सिपा सालार बन चुका था, जबकि इसका भाई शेर को नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में बुलंद मुकाम पर फायज हो चुका था। नूरुद्दीन जंगी अपने बाप के अधूरे काम की तकमील में मसरूफ़ था। उसने कई बड़े दुश्मनों की सरकोबी की थी और कई महाजों पर नसरानियों को शिकस्त फाश दी थी, मगर बाप की एक अधूरी मुहिम को वो अब तक पूरा नहीं कर पाया था। ये दमिश्क पर कब्ज़े का ख्वाब था जिसे पूरा किए बगैर अलकुदस की बायाबी तकरीबन नामुमकिन थी। मोसल में नूरुद्दीन जंगी का भाई सैफुद्दीन गाजी 544 हिजरी में वफ़ात पा गया और इसकी जगह कुतुबुद्दीन बरसरे इक़्तिदार था। नूरुद्दीन और मौदूद में कुछ दिनों तक सियासी चपकलश चलती रही, मगर अब दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो गए थे। लिहाजा नूरुद्दीन को दमिश्क पर कब्ज़े के इस बेहतर मौका और कोई नहीं मिल सकता था। इसका बेहतरीन सालार शेर को, जिसे उसने हमस और रहबा जैसे इलाके बतौर जागीर बख्श दिए थे, दमिश्क को आसानी से फतह कर सकता था, क्योंकि वो दमिश्क का सालार उसका बड़ा भाई नजमुद्दीन था। दोनों भाई अलग अलग हुकूमतों से वाबस्ता होने के बावजूद उम्मत के मफाद के लिए हम फिक्र थे। दमिश्क की हुकूमत इन दिनों इतनी कमज़ोर थी कि ईसाई किसी भी वक़्त उस पर हमला कर सकते थे। अगरचे ज़ाब्ते के तौर पर दमिश्क के हाकिम ने अपने बचाव के लिए फ़रंगियों से सुलह कर रखी थी, मगर इसके बावजूद आसपास के इलाकों पर उनकी लूट मार का सिलसिला जारी था। अगर नजमुद्दीन अयूब जैसा बेदार सेलार ना होता तो फ़रंगी इन तमाम इलाकों को ताराज कर डालते, मगर नजमुद्दीन नहायत होशियारी से दमिश्क, बेल्बिक और दीगर मुलहका आबादियों की मुदाफ़ियत करता रहा। 546 हिजरी में मौसम सरमा में जबकि वो बेल्बिक में था, उसे फ़रंगियों की ऐसी ही लूटमार की इतला मिली। उसने अपने बड़े बेटे शमसुद्दौला तौरान शाह को भेजकर इन जालमों से मुसलमान कैदियों को आज़ाद कराया।
اپنے دوسرے بیٹے صلاح الدین یوسف کو اسی سال اس نے شیرکو کے پاس حلب بھیج کر سلطان نور الدین کے دربار سے وابستہ کر دیا۔ یہ صلاح الدین اور نور الدین کے تعلقات کا نقطہ آغاز تھا۔ نجم الدین کے خاندان سے ان تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سفر 549 ہجری میں نور الدین زنگی نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ حاکم دمشق مجیر الدین مزاحمت کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا نائب معین جو نہایت ہوشیاری سے نظام حکومت چلا رہا تھا 5 سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ نور الدین نے شیرکو کے ذریعے نجم الدین ایوب سے مذاکرات کیے۔ دونوں بھائی اس پہ متفق ہو گئے کہ مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں دمشق کو نور الدین زنگی کے حوالے کر دینا بہتر ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے اندر اندر دمشق پر نور الدین زنگی کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ دمشق پر نور الدین زنگی کا قبضہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ مصر اور شام کے درمیان اہم ترین مورچہ اسکلان صرف 1 برس پہلے نصرانیوں کے قبضے میں آ چکا تھا اور گرد و نواح کے تمام اسلامی شہر بالکل غیر محفوظ تھے۔ مگر اب دمشق میں نور الدین کے ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ نور الدین زنگی کے دمشق پر قبضے کے بعد دوبارہ زنگی میں نجم الدین ایوب کا مرتبہ اپنے بھائی شیرکو سے بھی بڑھ گیا تھا۔ ایوب کا بڑا لڑکا توران شاہ دمشق کا کوتوال مقرر کر دیا گیا۔ کئی سالوں بعد نور الدین زنگی نے نجم الدین ایوب کے دوسرے بیٹے یوسف کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ عہدہ اسے سونپ دیا۔ کوتوال شہر کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی عمر 20 سال لگ رہی تھی۔ ارکلا نامی شاعر اس کا دوست تھا۔ اس کے کوتوال بننے پر اس نے مندرجہ ذیل اشعار کہے: شام کے چورو گناہوں سے توبہ کر لو، سزا اور بیڑیاں تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ اگر تمہارے خیال میں شر و فساد ہی تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے تو اب محترم صلاح الدین تمہارے فساد کا بدلہ دینے آ گئے ہیں۔ شام کے چورو باز آ جاؤ۔ یہ کچھ اس طرح کے اشعار تھے۔ صلاح الدین نے کچھ مدت بڑی خوش اسلوبی سے کوتوالی اور دیوان کے فرائض انجام دینے میں گزاری، مگر پھر دیوان کے منتظم ابو سالم حمام سے اس کا کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ صلاح الدین نے اس کے اس رویے سے بد دل ہو کر دمشق چھوڑ دیا اور نور الدین زنگی کے پاس حلب چلا گیا۔ زنگی نے ابو سالم کو قصوروار ٹھہرایا اور اس کی داڑھی منڈوا کر پورے دمشق میں گشت کروایا، جبکہ صلاح الدین کو مستقل طور پر اپنے دربار سے وابستہ کر کے خاص میں جگہ دی۔ مورخ ابن طی لکھتا ہے کہ نور الدین سفر و حضر اور ہر موقع پر صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ صلاح الدین کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ 552 ہجری میں شام کے شہر حماتہ میں پیش آیا تھا، اور وہ نور الدین زنگی کا ایک غلام عبید جو حماتہ میں سامان کی نقل و حمل پر مامور تھا، کسی اہم ذمہ داری کے سلسلے میں وہاں ٹھہرے ہوئے تھے کہ زبردست زلزلہ آیا جس سے پورا حماتہ شہر تباہ ہو گیا۔ تاہم وہ مکان جس میں صلاح الدین اور عبید تھے بالکل محفوظ رہا۔ ظاہر ہے اس وقت کون تصور کر سکتا تھا کہ قدرت خداوندی نے صلاح الدین کو کسی عظیم کام کے لیے بچانا طے کر لیا ہے۔ تاہم صلاح الدین کے مداح خواں شاعر اس کے بارے میں یہ لکھنے لگے کہ محفل کے صدر صلاح الدین سے کہو کہ غلام کو اس کے سامان سمیت ہر اس جگہ پہنچا دو جہاں جانے کا اسے ارمان ہو، کیونکہ جب تم نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا تو اللہ نے تمہیں زلزلے سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد موصل کے کسی شہر نے مقامی بزرگ شیخ عمر ملا کو کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک اجنبی سرزمین خنزیروں سے بھری پڑی ہے، ایک شمشیر زن انہیں مارتا اور کاٹتا جا رہا ہے، لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا مہدی؟ لیکن جواب ملا کہ یہ یوسف ہے۔ علماء نے تعبیر دی کہ عنقریب یوسف نامی کوئی شخص نصرانیوں کا قلعہ کما کرے گا۔ عام خیال تھا کہ خواب کا یہ اشارہ نئے عباسی خلیفہ مستجد باللہ کی طرف ہے، جو اسی سال مسند خلافت پر بیٹھا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا یہ سعادت حلب کے 24 سالہ یوسف کے نصیب میں لکھی تھی، جو بھی یہ کام سرکاری افسر ہی تھا۔ زنگی کو چوگان کا بے حد شوق تھا۔ وہ جہاد کی نیت سے یہ کھیل باقاعدگی سے کھیلتا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرواتا۔ بعض اوقات رات کو شمعوں کی روشنی میں بھی چوگان کا مقابلہ منعقد کیا جاتا۔ صلاح الدین اور اس کا باپ نجم الدین دونوں اس کھیل کے ماہر تھے، اس لیے زنگی کے ہاں قدرتی طور پر ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی تھی۔ زنگی کے ساتھ صلاح الدین کی زندگی کے 11-12 سال ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گئے۔
اس انسان شناس نے صلاح الدین کی کارکردگی سے متاثر ہو کر 563 ہجری میں اسے حلب اور کفرتاب میں جگہ اور جاگیریں مہیا کیں۔ یہی سال جب زنگی اور صلاح الدین دونوں چوگان کھیل رہے تھے، صلاح الدین کا گھوڑا پھسل کر گر پڑا اور وہ زخمی ہو گیا۔ یہاں یہ اہم حقیقت پیش نظر ہے کہ اس دور میں مسلمان حکمرانوں کی طرف سے کسی شخص کو کسی علاقے کا حاکم بنانے، کوئی قلعہ یا شہر سپرد کرنے یا کوئی جاگیر کسی کے نام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ زمین اس کی ملکیت ہو گئی ہے، وہ اسے خرید یا بیچ سکتا ہے یا اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ جاگیریں نام کرنے کا یہ نیا مفہوم انگریز دور کا ہے، جس میں جاگیردار کو زمین کی ملکیت دے دی جاتی ہے۔ اسلامی دور میں جاگیریں یا علاقے سپرد کرنے میں ملکیت نہیں، تولیت مراد ہوتی تھی، یعنی جاگیردار یا نائب اس علاقے کی آمدن و خرچ اور دیگر امور کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل کسی کو مسجد کا متولی، مدرسے کا محتمم یا ٹرسٹ ادارے کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ مسلم صلح 3 کے متحد جاگیرداری اور نیابت کا منصب ایک ٹھیک ٹھاک آمدن کا ذریعہ تھا، کیونکہ جاگیردار کو اپنے زیر انتظام علاقے کی پیداوار کی محصولات کا ایک طے شدہ حصہ بطور اجرت یا تنخواہ ملتا تھا۔ یہ طے شدہ حصہ 5%، 10% یا زائد بھی ہو سکتا تھا۔ اگر کسی علاقے کی سالانہ پیداوار 5 لاکھ دینار کے مساوی ہوئی تو اس سے محصولات کی مد میں 50,000 دینار وصول ہوئے، تو 10% اجرت کے لحاظ سے جاگیردار کو سالانہ 5,000 دینار آرام سے مل جاتے تھے، جو کہ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس منصب کو نبھانا آسان کام نہیں تھا۔ جاگیردار اور نائبین سلطنت اپنے علاقوں کے تمام امور کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے۔ حکومتی اخراجات کے ذرائع آمدن پیدا کرنا، ان کا پورا حساب رکھنا اور آمدن کو طے شدہ مصارف میں خرچ کرنا ان کا اولین کام ہوا کرتا تھا۔ آمدن کا بڑا حصہ مختلف سرکاری اداروں کے اخراجات، نیز عوام کی فلاح و بہبود، شفا خانوں، تعلیم گاہوں، مساجد خانقاہوں، سڑکوں، کلوں، سراؤں اور حفاظتی چوکیوں کی تعمیر مرمت اور دیکھ بھال میں خرچ کیا جاتا تھا۔ وقف اداروں کے اخراجات میں تعاون کرنا، مفلسوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کو حسب استحقاق مالی تعاون کرنا، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ اس کے ساتھ مقامی فوج کی اخراجات اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی حاکم یا جاگیردار کے ہی سپرد ہوا کرتی تھی۔ علاقے کی آمدن کا ایک طے شدہ حصہ مرکز کو بھیجنا ضروری ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اشد ضرورت کے وقت مرکز قرض بھی طلب کر سکتا تھا۔ تو یہ تھی کچھ تفصیل جس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے صلاح الدین ایوبی کا نور الدین زنگی کے ساتھ تعلق بنا، جو بعد میں فتح القدس کی وجہ بنا۔